بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیں اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ کسی غریب کی مدد کر کے، کسی محتاج کی مدد کر کے، کسی پریشان حال بندے کی مدد کر کے ہم کبھی کبھی ایسی دعا لے لیتے ہیں کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا، اور وہ ایسی دعا دے دیتا ہے کہ بگڑی بن جاتی ہے، مشکلیں ٹل جاتی ہیں۔ یہ دعائیں لینے والے بنیے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ آج واقعی میں صحیح بتا رہا ہوں، تو یہ بعض اوقات ایک کیفیت ہوتی ہے انسان کی کہ جب انسان کسی کی مدد کرتا ہے یا کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے کسی کے دل سے دعا نکلتی ہے، اور یہ تو اللہ کے ولی تھے نا، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر یہ 4 دعائیں کی، تو سیکھنے کو یہ ملا کہ بعض اوقات اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ہم وہ حاصل کر سکتے ہیں جو برسوں میں حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ نعمتیں، وہ برکتیں حاصل ہو جاتی ہیں، وہ پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، کیونکہ روایتوں کا مضمون ہے کہ صدقہ بیماریوں کو ٹالتا ہے، صدقہ برائی کے 70 دروازے کو بند کرتا ہے، صدقہ بلا کو نیچے نہیں اترنے دیتا۔ ایک بڑی بات یاد رکھیے گا، ہمیں نہیں پتا ہوتا، ہم صبح اٹھتے ہیں مثال کے طور پہ اور کوئی بلا آنے والی ہوتی ہے، حدیثوں کا مضمون ہے جب انسان صدقہ دیتا ہے نا تو بلا اوپر سے اترتی ہے، صدقہ جا کے اسے روک لیتا ہے، انٹرسیپٹ کرتا ہے، اور یہ لڑائی جاری رہتی ہے۔ صدقہ بندے پر بلا اترنے نہیں دیتا۔ اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے، کئی لوگ ہوں گے جو بیانات بھی سنتے ہیں، کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں 1 خرچ کرو 10 ملتا ہے۔ اب وہ ہو سکتا ہے مسجد میں ڈبے میں 100 روپے ڈالیں اور شام دکان پہ انتظار کر رہے ہوں کہ ابھی تک 1000 روپے بنے نہیں ہیں۔ مولانا صاحب نے تو کہا تھا 1 کا 10 ہو جائے گا، کسی فقیر کو 10 روپے دیے، انتظار کر رہے ہیں، 100 روپے کہاں ہے بھائی، ملٹی پلائی بائی 10 ہو کے ملنا چاہیے تھا۔ تو ہم صرف مالی فائدہ سوچ رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا 1000 روپے، 10,000 روپے یا 1 لاکھ روپے، اور اب آپ منتظر ہیں کہ ملٹی پلائی ہو جائے، لیکن کیا معلوم آپ کے گھر میں آگ لگنے والی تھی، کیا معلوم آپ کا روڈ پر ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، کیا معلوم آپ کا بچہ جو باہر کھیل رہا تھا اس پر کوئی خطرناک بلا آنے والی تھی، مگر آپ نے جو صدقہ دیا اس سے وہ بلا ٹال دی گئی۔ مجھے بتاؤ، وہ 1000 کا 10,000 ہونا اچھا تھا یا ہم پر اتنی بڑی بلا کا ٹلنا اچھا تھا؟ تو ہمیشہ اللہ کی راہ میں صدقہ دیجئے، آپ یقین کریں آپ خوشحال ہو جائیں گے، آپ کی مشکلیں آسان ہوں گی۔ مگر دوبارہ وہی بات کروں گا کہ نیت اچھی ہو۔ صدقہ دیتے وقت، خرچ کرتے وقت، کسی کی مدد کرتے وقت احسان نہ جتانا۔ یاد نہیں تجھے تیرے بچے کی شادی میں نے کرائی تھی؟ بھول تو نہیں گیا قرضہ میں نے دیا تھا؟ ہاں تو ریڈی لگاتا تھا، میں نے تجھے جناب دکان کا کرایہ دیا تھا۔ یہ احسان جتا کر تو صدقہ ضائع ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقے ضائع نہ کرو احسان جتا کر، تکلیف پہنچا کر۔ تو کچھ لوگ صدقہ دیتے بھی ہیں، مدد کرتے بھی ہیں، پھر ساری زندگی جتا رہے ہوتے ہیں، تو یہ بربادی ہے، یہ نہ کریں۔ بس اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے آپ خرچ کریں، اور پھر دیکھیں اس کی برکتیں کیسے ملتی ہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کو کیسا مژدہ سناتا ہے، کیسی خوشخبری ہے، کیسا فرمان ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا، ان کے دونے ہیں اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے۔ اب کمال یہ ہے، یہ ایک جگہ نہیں، قرآن میں کئی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرض کا لفظ استعمال کیا ہے۔ کوئی اللہ کو جو اچھا قرض دے؟ مجھے ایک بات بتائیے، میں آپ میں سے کسی کو کوئی 10,000 روپے رکھوائے اور تھوڑے دنوں بعد کہے کہ ذرا وہ 10,000 میں سے 5,000 روپے دے دو، تو اس 5,000 دینے والے نے کوئی کمال کیا؟ اس کا تو کوئی کمال نہیں نا، پیسے میرے تھے اور میں نے کہا کہ میرے 10,000 میں سے 5,000 مجھے دے دو، کیا کمال کیا؟ میرے پیسے تھے، واپس دے دیے۔ مگر اللہ کی شان دیکھو، اللہ کی کرم نوازی دیکھو، شان کریمی دیکھو، ہم سب کو دانا دانا اس نے دیا ہے۔ ہم تو پیدا ہوئے تھے، کپڑے بھی جسم پر نہیں تھے، کھانے کو اس نے دیا، پہننے کو اس نے دیا، گھر اس نے دیا، مال اس نے دیا، سب اس نے دیا، مگر جب اس کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو کہتا ہے، فرماتا ہے قرآن میں ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے؟ اللہ کا مال ہے، ہم نے کیا کمال کرنا تھا؟ ہم خرچ کرتے، وہ کچھ بھی نہ دیتا اس کے بدلے پھر بھی اسی کا مال تھا، مگر مہربانی دیکھو، مال بھی وہ دیتا ہے، توفیق بھی وہ دیتا ہے، خرچ کریں تو ثواب بھی وہی دیتا ہے، عطا بھی وہی کرتا ہے۔ اور علماء نے بڑی زبردست اس میں ڈیبیٹ کی ہے، مفسرین نے بحث کی ہے کہ جناب ان آیتوں میں قرض کا لفظ کیوں لایا گیا؟ اللہ اکبر۔ فرمایا جب آپ اور میں، دنیا میں بندہ کسی کو قرضہ دیتا ہے نا
تو امید ہوتی ہے یہ قرضہ واپس ملے گا. اگر امید نہ ہو تو پھر یہ قرض نہیں ہے, پھر تو تحفہ ہو جائے گا نا. آپ کسی کو تحفہ دے دیں تو آپ کو پتہ یہ واپس نہیں آئے گا, لیکن قرضہ دیتے وقت آپ طے کرتے ہیں کتنے دنوں میں دو گے, کب دو گے, کیسے لوٹاؤ گے. تھوڑی بندہ معلومات بھی کرتا ہے, یار قرضہ دے رہا ہوں واپس ملے گا نہیں ملے گا. تو قرض کے جب بھی لفظ لون آئے گا, قرض آئے گا, اس کا مطلب یہ کہ یہ واپس ملنا ہے. تو اللہ نے قرآن میں گویا وعدہ فرما لیا ہے کہ تم جو میری راہ میں خرچ کرتے ہو یہ اللہ کو قرض دینا ہے, یہ تمہیں واپس ملے گا, یہ لوٹایا جائے گا اور زیادہ دیا جائے گا. تو ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت یہ ذہن رکھنا چاہیے. سبحان اللہ. اب بانٹنے سے کیا گھٹتا ہے؟ بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے, ذرا سمجھیے گا. ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ اہل بیت نے, نبی پاک کے گھر والوں نے ایک بکری ذبح کی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. بکری ذبح کی اور انہوں نے کچھ تقسیم بھی کر دی. حدیث کا مضمون ہے, نبی پاک آئے اور ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ کیا بچا ہے؟ بکری کو کاٹا تھا, تقسیم کی, کیا بچا ہے؟ عرض کی گئی کہ حضور کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا ہے. کاندھے کا گوشت بچا لیا گیا ہوگا, باقی بانٹ دیا. نبی پاک نے ایک جملے میں ساری بات سمجھا دی, اگر آپ سمجھ جائیں. آقا نے فرمایا عائشہ کاندھے کے سوا سب بچ گیا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کہا کیا گیا؟ حضور کاندھا بچ گیا ہے, کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا. اور نبی پاک نے فرمایا کاندھے کے سوا سب بچ گیا ہے, یعنی جو بٹ گیا ہے وہ بچ گیا ہے. یہ ذہن بنا لو کہ آج میں نے اور آپ نے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا وہی بچا ہے, ورنہ باقی تو ہم کھا کے ختم کر دیں گے نا. اگر ہم مر جائیں گے تو یہ پیسے تو بچوں کے وراثت میں چلے جائیں گے. میرے لیے کیا بچا ہے؟ میرے لیے وہی بچا ہے جو میں نے آگے بھیج دیا ہے, جو بانٹ دیا ہے, جو خرچ کر دیا ہے. عقل اگر آ جائے ہمیں, اللہ کرے کہ ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے کہ آج اگر خوشحالی ہے, آج اگر مال جیب میں ہے, بینکوں میں پڑا ہے, گھر خالی پڑے ہیں, یہ خالی پڑے رہ جائیں گے اور میں دنیا سے چلا جاؤں گا. اگر میں چاہتا ہوں یہ آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائیں, میں یہ پیسہ لے کر جنت میں جاؤں اور اس پیسوں کے بدلے جنت کی نعمتیں کما لوں, تو مجھے یہاں یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑے گا. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا, آپ اور میں یہاں رہنے والے بھی, یہاں بھی کمیٹی ڈالی جاتی ہوگی, BC ہوتی ہوگی کہ تھوڑے تھوڑے پیسے جس میں جمع ہوتے ہیں اور وقت پر مل جاتے ہیں. انسان کمیٹی ڈالتا ہے کہ یار کبھی برے وقتوں میں کام آئے گی, بچی کی شادی میں کام آئے گی. ایسا ہوتا ہوگا نا آپ کے یہاں بھی. اب میں آپ کو حدیث قدسی سناتا ہوں. حدیث قدسی ہے جس کا مضمون ہے اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے. اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے, نہ جلے گا, نہ ڈوبے گا, نہ کم ہوگا. میں تجھے اس دن لوٹاؤں گا جس دن تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. سیکیورٹی ڈپازٹ. یہ بعض اوقات جب مسجد میں ہمارے آگے سے ڈبہ جاتا ہے نا, یا کبھی کوئی اسلامی بھائی جھولی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, یہ جب جیب سے آپ پیسے نکال کے ڈالتے ہو نا, اس وقت ذہن بناؤ کہ یہ جا نہیں رہا, یہ جمع ہو رہا ہے میرے آخرت کے اکاؤنٹ میں. اور ڈال دوں یار, ابھی آج کل پیسے اچھے ہیں, تھوڑے اور ڈال دوں جمع ہو جائے, ادھر ملے گا. تو جب بھی آپ کے دن اچھے ہوں, یقین کریں جب آپ کے ہاتھ کھلا ہو, آپ کو لگتا ہے یار اللہ نے بڑا نوازا ہوا ہے, تو فوراً آخرت کے لیے سوچیں. جیسے ہی زیادہ پیسے آتے بندہ سوچتا ہے نا یار آج کل اچھے پیسے ہو گئے, کوئی اچھی جگہ پر گھر لے لیتے ہیں, چلو بچوں کو لے کے کہیں سیر کرانے جاتے ہیں. آپ اپنے پیسے کو دنیا میں انجوائمنٹ کے لیے جب یوز کر رہے ہیں تو اسی پیسے کو آخرت کی انجوائمنٹ کے لیے, آخرت کی لگژریز کے لیے, آخرت کی نعمتوں کے لیے استعمال کرنے کا ذہن بنا. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی, اور اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور بیانات سننے کے لیے ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. چلتے ہیں پھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ.